الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گلبرگہ شریف کے قاضی محترم حضرت مولانا عبدالواحد صاحب رشادی دامت برکاتہم مدفیوزہم، اور اس علاقے کے مشہور عالم دین حضرت مولانا محمد جمیل صاحب رشادی دامت برکاتہم، اور یہاں اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء اکرام، اور یہاں میرے سامنے تشریف فرما حضرات علماء، ائمہ، خطبہ، دانشوران ملت، اور اس علاقے کے بزرگ، دوست، احباب، اور اگر خواتین ہوں تو میری مائیں، میری بہنیں، میں سب سے پہلے معذرت خواہ ہوں اس لیے کہ ہم بہت دنوں سے شعر سنتے تھے، انتظار کردن از موت بدتر است۔ یہ جو فارسی کا شعر ہے کہ یہاں انتظار کرنے والوں کے لیے بھی پریشانی، وہاں انتظار کرنے والوں کے لیے بھی پریشانی، اس وجہ سے کہ اب ہوائی جہاز اڑے گا، بلائیں گے، انتظار کرتے کرتے 1.5 گھنٹے کے قریب انتظار کرنا پڑا، یہاں بھی وہاں بھی۔ اللہ ہمارے اس انتظار کو قبول فرما کر ہماری مغفرت کا سامان بنا دے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب یہاں اس علاقے کے ایک پروگرام میں آیا ہوا تھا تو مولانا دامت برکاتہم نے مجھ سے گزارش کی کہ یہاں ہمارے آبائی وطن میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور بالکل ابھی چھت بھی نہیں پڑی ہے، یا چھت نہیں پڑی تھی، تو اس وقت آپ آئیں یہاں دیکھیں تو بہت اچھا ہوگا۔ تو حضرت کی گزارش پر ہم یہاں پہنچے تھے اور دیکھا تھا تو دل سے دعا نکلی، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی وادی میں ٹھہرنے کا اور وہاں زندگی بسانے کا حکم دیا، جہاں کوئی کھیتی بھی نہیں، لیکن یہاں ماشاءاللہ کھیتی تو تھی، اور قریب میں کچھ لوگ بھی تھے۔ اس جگہ میں، اس دیہات میں آپ نے یہاں مدرسے کی بنیاد ڈالی، اور وہ بھی مجھے یاد ہے کہ لاک ڈاؤن میں جب سارے لوگ اپنے گھروں میں بند تھے، حتیٰ کہ جب کسی کا انتقال بھی ہو جاتا تو باپ کے جنازے میں بیٹا بھی نہیں پہنچ پاتا تھا، اور بیٹے کے جنازے میں باپ بھی حاضر ہو نہیں سکتا تھا، اور سب اپنے اپنے گھروں میں مقفل بند ہو چکے تھے۔ ایسے وقت میں مولانا دعوت برکاتہم نے اس مدرسے کی تعمیر میں اپنا پورا وقت لگا لیا۔ اللہ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے، اور آپ کی محنتوں اور کاوشوں کو اس کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مجھے بھی اور آپ کو بھی مرتے دم تک استقامت دین پر ہمیں قائم رہنے کی اور جڑ کر رہنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ مجھے بیجاپور کے ایک وہ قلعے میں لے کے گئے، اور اوپر انہوں نے مجھ سے کہا مولانا یہاں آواز نکالیں، اس لیے کہ آواز ٹکرا کر پھر دوبارہ وہ آواز پہنچتی ہے۔ تو یہاں آنے کے بعد بھی مجھے خلائی محسوس ہو رہا ہے، اس لیے کہ اب یہاں ہم بول رہے ہیں وہی آواز ہمارے کانوں میں ٹکرا رہی ہے، تو میں بھی سوچ رہا ہوں کہ کہیں قلعے میں تو نہیں پہنچ چکا، اس لیے کہ مولانا دامت برکاتہم نے ایسا انتظام کیا ہے
کہ ہم یہاں کہہ رہے ہیں اور وہاں سے آواز پھر پلٹ کر آ رہی ہے. اب میں بھی سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ میں وہ بات کہہ رہا ہوں یا یہ بات کہہ رہا. خیر، ہر مرحلے میں ہم کو تیار ہونا ہے، تیار رہنا ہے. جیسا بھی موقع ہو اس موقع میں ہم یہ کہہ نہیں پائیں گے کہ ہاں ہم سے یہاں کام ہو نہیں پائے گا. یہی ہمارے اساتذہ نے، ہمارے بڑوں نے ہم کو سکھایا ہے، سمجھایا ہے. اگر لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہوں جب بھی دین کی خدمت کرتے رہیں، اور آپ کا تعاون کرتے رہیں جب بھی آپ دین کی خدمت کرتے رہیں، ماحول سرد ہو گرم ہو جیسے تیسے ہو، دین کی خدمت کرتے رہنا. اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہم میں سے ہر ایک کو دین کے پہنچانے میں اور دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شر سے میری بھی اور آپ میں سے ہر ایک کی بھی حفاظت فرمائے. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، جی ہاں، یہ مدرسے دین کے قلعے ہیں. یہاں جو تعلیم دی جاتی ہے یہ کوئی کھوکھلی تعلیم نہیں، یہ وہ مضبوط تعلیم ہے جس سے انسان بنتا ہے. پہلے ہمارے ذہنوں میں ان ساری چیزوں کو لے کے آئیں کہ کیا مدرسے یہاں پڑھنے والے صرف 5,000 6,000 کی تنخواہ پر کام کرنے والے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں. عالم ہاں بس عزت عالم صاحب، لیکن پھر ان کے ساتھ جو معاملہ ہم کریں بالکل غلط طریقے کا معاملہ کریں کہ یہ ہمارے لیے زیبا دے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھنے والے یہ الف با پڑھتے ہیں، زبر زیر پڑھ لیتے ہیں اور تجوید کی کچھ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے ایک عالم کو بالکل معمولی حیثیت دے کے، جس کسی نے بھی داڑھی چھوڑ لیا اور ٹوپی پہن لیا، یہ جبہ پہن لیا، تو ہم اس کو مولوی صاحب کر کے ایک عالم کو نچلی سطح میں پہنچانے پہ ہم نے ہی خود رول ادا کیا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جس بچے کے سینے میں قرآن محفوظ ہوتا ہے وہ بڑی محنت کرتا ہے اور بہت مجاہدہ کرتا ہے. صبح اٹھتا ہے، قرآن کو اپنے سینے میں تھوڑا تھوڑا کر کے بٹھاتے جاتا ہے، اور پورا قرآن مکمل ہونے کے بعد اس کو حفظ قرآن کی سند سے نوازا جاتا ہے کہ جی ہاں یہ بچہ قرآن کا حافظ. کیوں اسے یہ درجہ ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ بچہ ہے جو ہمارے سروں کا تاج ہے، کہ خاندان کے 10 افراد جو جہنم میں گرے پڑے ہیں، ایسے 10 افراد کے بارے میں رب ذوالجلال اس بچے کے لیے اجازت دیں گے کہ تم جاؤ جہنم میں، تمہارے خاندان کے وہ 10 افراد جو سزا کاٹ رہے ہیں تم ان کو اپنے ساتھ لا کے جنت میں داخل کر لینا. آج ہم آپ کے لیے یہ اعزاز بخشتے ہیں. تو کیا یہ معمولی چیز ہے؟ ہم حافظ قرآن کو معمولی سمجھ بیٹھیں؟ یہاں یہ اساتذہ ان بچوں پہ محنت کرتے ہیں. مولانا نے یہ جو عمارت یہاں کھڑا کیا ہے یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. انہوں نے صبح شام اس کام پر لگ کے اتنا بڑا کام انجام دیا ہے. جب جا کے یہ عمارت تعمیر ہوئی ہے. ایک عالم کسے کہا جاتا ہے کہ 2-3 سال پڑھ لیا تو عالم بن جائے گا؟ اتنی ساری ڈھیر سے کتابیں پڑھے گا، جس کے اندر صرف بھی پڑھے گا، نحو بھی پڑھے گا، قرآن بھی پڑھنا سیکھے گا، قرآن کا ترجمہ بھی سیکھے گا، قرآن کی تفسیر کی کتابیں جو بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں، تفسیر جلالین، اور پھر حدیث کی کتابیں، مشکات شریف ہو، بخاری شریف ہو، اور اسی طرح سنن ابو داود ہو یا ترمذی شریف ہو، ان کے پڑھنے کے بعد، اور فقہ کی جو کتابیں ہیں جسے ہدایہ کہا جاتا ہے، اتنی بڑی ہے اور پورے مسائل لکھے گئے ہیں. اسی لیے جب میں حضرت مولانا تقی عثمان صاحب جو بنگلور تشریف لائے تھے، دامت برکاتہم امت فیوزہم، ہمارے پورے ایشیا کی سب سے بڑی علمی شخصیت، جب حضرت تشریف لائے تھے میں نے پوچھا، حضرت آپ تو ماشاءاللہ چیف جسٹس رہے اور یہ ڈگریاں حاصل کر کے کیا بس ایسے ہی آپ کو اعزازاً دے دیا گیا یا آپ نے تعلیم پائی ہے؟
میں نے حضرت سے سوال کیا، حضرت دامت برکاتہم نے مجھ سے کہا مولانا اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں ہدایت سمجھنے کی توفیق بخشی، اس میں سارے مسئلے مسائل کو بہت باریکی کے ساتھ پڑھنے کا اللہ نے موقع دیا، ان سارے مسائل کو سمجھنے کی وجہ سے جو لوگ شروع سے لے کے اب تک لا کے لیے تیار ہوئے تھے ان کے ساتھ میں بیٹھ کے پڑھا۔ کب؟ یہ صرف لا کے کالج میں جا کے داخلہ لیا، اور یہ جو شروع سے لے کے اب تک لا میں پڑھنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، مجاہدہ کر رہے ہیں، اللہ رب ذوالجلال نے میرے لیے آسانی پیدا کر دیا کہ میں نے ان سب کو پیچھے ڈھکیل دیا اور میں سب سے اعلیٰ مقام پا لیا۔ ایک عالم دین اگر یہ لا کی ڈگری حاصل کرنا چاہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہ علماء جو کام کرتے ہیں، قاضی صاحب کام کرتے ہیں، مقدمات اپنے پاس لیتے ہیں، اور جو لڑائی جھگڑے ہماری قوم میں ہماری ماں بیٹیاں اور بھائیوں کے درمیان میں پیدا ہوتے ہیں اسے حل کرتے ہیں شریعت کی روشنی میں، یہ کوئی معمولی کام ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ قوم کے لیے علماء کا بھی ہونا ضروری ہے، قوم کے لیے مفتیوں کا ہونا بھی ضروری ہے، قوم کے لیے قاضیوں کا ہونا ضروری ہے، قوم کے لیے حافظوں کا ہونا ضروری ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی مدرسے میں پڑھنے والے یہ جتنے پرسنٹیج میں پڑھ رہے ہیں ان میں آپ ذرا اندازہ لگا لیں، 90 پر 6% یا 90 پر 7% اسکول جا رہے ہیں۔ اگر ان کے حساب سے دیکھا جائے پورے ملک میں صرف 3% طلبہ مدرسے میں پڑھتے ہیں، ان کی فکر نہیں ہے، مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ کی فکر ہے۔ اس وجہ سے ان کے بارے میں ہمیشہ بیانات دے کے یا میرے اللہ مدرسوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو تعلیم پاتے ہیں درسیات میں، اور جب جا کے 8 سال 7 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کو مولوی عالم کی سند سے مالا مال کیا جاتا ہے، بزرگوں کے ہاتھ سے ان کو سند دی جاتی ہے۔ میرے بزرگ حضرت مولانا ریاض الرحمن صاحب علیہ الرحمہ دارالعلوم سبیل الرشاد سے فارغ ہوئے، جب آپ کی دستار بندی تھی وہ ہمیشہ ہر جلسے میں یہ بات ذکر کرتے تھے، اور بہت ایسا ذکر کرتے کہ پہلی مرتبہ ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت فرماتے کہ حضرت یوسف حضرت جی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم سبیل الرشاد کی دستار بندی میں، وہ آپ کی دستار بندی میں تشریف لائے تو حضرت نے سند دینے کا ارادہ کیا۔ دینے سے پہلے مولانا ریاض الرحمن صاحب سے یہ سوال کیا، بھائی عالم صاحب کیا آپ اس سند کے مستحق ہو؟ ہمارے شیخ، ہمارے بزرگ، ہم سب کے رہنما، رہبر، حکیم الملت، امیر شریعت ثانی حضرت مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت وہیں قریب میں تھے۔ حضرت کچھ جواب نہیں دیا، ارے کیا جواب دیں، قابل ہے نہیں، کیا جواب دیں، تو خاموشی اختیار کر لی۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا سے کہا، کہو قابل تو نہیں ہے، دعا کریں کہ اللہ قابل بنا دے۔ قابل تو نہیں ہے، دعا کریں اللہ اس کے قابل بنا دے۔ تو اس وجہ سے یہ جو مدرسے اس وقت ہیں یہ مدرسے دین کے قلعے ہیں، دین کی حفاظت کرنے کے لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں، اس لیے اس کے امداد کی ضرورت ہے، اسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، یہاں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، کہاں اس میں ثواب ملے گا، نہ، یہ اپنا سمجھ کر یہاں جیسے اپنے گھر کے لیے فکر کرتے ہیں اسی طرح مدرسے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی فکر کرنی ہے۔ چونکہ اس وقت جو زمانہ ہے وہ کون سا زمانہ ہے؟ قرآن نے جسے کہا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين۔ جو لوگ اللہ کے منکر ہیں وہ رسولوں سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لنخرجنکم من ارضنا، آپ ہمارے شہروں سے نکل جائیں، یا یہ ہے کہ ہمارے دین کی طرف دوبارہ لوٹ کے آ جائیں۔ آج بھی یہی کہا جا رہا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے کیا خوشخبری سنائی؟ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، اللہ رب ذوالجلال نے وہی بھیجی۔ اس بات کی ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ میں اسے آپ کے سامنے اس وقت رکھنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو سچا پکا مسلمان بنائیں۔ آج کل ہماری یہ اولاد نشے کی عادی ہو رہی ہے، آج کل ہماری یہ اولاد کلبوں میں جا کے شراب پی کے اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ ان کے ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہ بچے پب گیم کھیل کے اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ جو موبائل ہاتھ میں آیا، ہمارے یہ بچے یہ سوچنے لگے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ جی ہاں، اس کے اندر اچھائیاں بھی ہیں، خرابیاں بھی ہیں۔ جو اچھائیاں ہیں اسے ہم لیں، جو خرابیاں ہیں اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں ان مدارس میں اچھا انسان بنایا جاتا ہے۔ ہماری یہ اساتذہ صبح سے لے کے شام تک ان بچوں کو پڑھا کے ان کے اسلام کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں کہ ان کی دین بھی بن جائے، ان کی دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ یہاں یہ کام ہوتا ہے۔ جیسے ہندوؤں کے پاس بھی آشرم ہوتے ہیں، وہاں وہ جا کے مذہبی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ابھی گورنر کے پاس ایک بڑا پروگرام منعقد ہوا، وہاں عیسائیوں کے بشپ صاحب تشریف لائے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ ڈگری لے کے فادر بن جاتے ہیں، یا یہ ہے کہ ہمارے پاس جیسے مدرسے ہیں مولوی بننے کے، حافظ بننے کے، آپ کے پاس بھی اس طرح کے ادارے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، اس کے لیے بھی ہمارے پاس خاص ادارے ہیں۔ اور چتل درگ کے سامی جی صاحب کا ایک آشرم ہے، میں وہاں بھی پہنچا، ان سے بھی میں نے معلوم کیا کہ یہ جو سامی جی آپ بنے ہیں، آپ ایسے ہی بن گئے، یا یہ ہے کہ آپ گیتا وغیرہ کی کتابیں پڑھ کے اسے سمجھ کے اس کے بعد جا کر آپ کو یہ سامی جی کے عہدے پہ پہنچایا جاتا ہے؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی ہاں، یہ ایسے ہی نہیں، یہ پوری تعلیم گیان حاصل کرنا پڑتا ہے، جب جا کے یہ سوامی جی کا لقب ملتا ہے، ایسے ہی نہیں۔ تو کیا ہم 3 دن نکل جائیں اور یہ عالم کا خطاب دے دیں، مولوی صاحب کا خطاب دے دیں، تو یہ کیا درست ہوگا؟ نہ، یہ ظلم ہوگا۔ اس لیے یہاں پڑھنے والے طلبہ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ جیسے وہاں وہ مذہبی تعلیم پاتے ہیں، اسی طرح یہ مدارس وہ جگہیں ہیں جہاں اسلام کی اور دین کی مذہبی تعلیم کا انتظام ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے ان کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہاں کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم خاموش نہ رہیں، ہم جاگتے رہیں اور متوجہ رہیں، اور ہمارے ان مدارس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتے رہیں۔ حضرت جبرائیل امین نہیں آئیں گے اور آ کے یہ نہیں کہیں گے کہ مولانا جمیل صاحب ہمارے طرف سے آپ کی یہ ضرورت پورا کر دیں گے، یا میکائیل علیہ السلام نہیں آئیں گے اور یہ نہیں کہیں گے کہ جمیل صاحب یہ مسجد بنا کے دے دیں گے۔ یہ ساری ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے۔ ہم اور آپ مل کے اگر کرتے ہیں، جب جا کر یہ سارا نظام ٹھیک طریقے سے چل پائے گا۔ اللہ کا شکر ہے، مولانا نے مجھ سے کہا کہ ہمارے علاقے کے، یعنی اس علاقے کے MLA صاحب اور اس وقت منسٹر بھی ہیں، شرن پرکاش صاحب، بہت اچھے انسان بھی ہیں، ان کے پاس کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، اور یہاں ماشاءاللہ مدرسوں کے لیے بھی یہاں کی جو ضرورتیں ہیں پیپرز بنانے میں مکمل تعاون کر رہے ہیں، اور مساجد کے لیے بھی، اور ایسے ہی مندروں کے لیے بھی، چرچوں کے لیے بھی اگر ان کے پیپر صحیح نہیں ہیں، پیپر صحیح کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ جی ہاں، مجھے بڑی خوشی ہوئی، ایسے ہی لوگوں کی ہمارے ملک میں ضرورت ہے۔ میں بارہا اپنے بیانات میں اس بات کو کھلے طور پہ کہتا ہوں کہ ہمارا یہ ملک سیکولر ملک ہے، یہاں بہت سارے ہندو ہوں، عیسائی ہوں، یہاں سکھ ہوں یا مسلمان ہوں، ماشاءاللہ بھائی چارگی کے ساتھ رہتے ہیں۔
لیکن چند ہیں ہر قوم میں جو فرقہ پرستی کا کام کرتے ہیں، لڑائیوں جھگڑوں کا کام کرتے ہیں۔ اب سوچ رہے تھے کہ مسلمان بھی دلت بھی بڑے قریب ہو رہے ہیں، چلیے ان کے درمیان میں جھگڑا پیدا کر دیں۔ امبیڈکر صاحب کا سر ہی انہوں نے اڑا کے چپل کا ہار پہنا دیا آپ ہی کے یہاں کے علاقوں میں، اور سوچتے رہے کہ اب اس سے بڑا جھگڑا ہوگا، اب دلت بھی مسلمان بھی آپس میں بھیڑ جائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جو ایم ایل اے صاحبہ ہیں اور یہاں کی ڈی سی صاحبہ ہیں اور یہاں شرن پرکاش صاحب بھی ہیں، موقع نہیں دیا۔ میں آپ کو بھی سلام کرتا ہوں اور سب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہاں کے ماحول کو جو دشمن سازشیں رچ کر بگاڑنا چاہتے تھے اسے بگاڑنے کا موقع فراہم نہیں کیا، بلکہ بھائی چارگی کو یہاں باقی رکھا۔ میں فون کر کے پوچھا تھا یہاں کے ایم ایل اے صاحبہ سے، ان کے فرزند سے، کہ کرفیو پڑا ہوا ہے کیا اس کا اثر بہت نہیں بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے جیسا انہوں نے کہا ایسے ہی بہت جلد یہ ختم ہو گیا۔ تو اگر ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ اور اسی طرح ہمارے سیاسی احباب اور اسی طرح ہمارے جو مختلف شعبوں میں کام کرنے والے بیوروکریٹس اور اسی طرح ہمارے آفسوں میں کام کرنے والے اگر یہ فرقہ پرست کا عینک نکال کے محبت کا عینک پہن لیں تو انشاءاللہ یہ ملک امریکہ سے بھی نمبر 1 پہ پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ وہ دن آ جائے، اس لیے کہ ایسے لوگ تو زندہ ہیں ہر قوم میں جو کام کر رہے ہیں اور ملک کو ترقی کی طرف لے جانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو ہم آپ سے یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ اس طرح کے ماحول کو بگاڑنے کا اگر کوئی کوشش کر لیتا ہے، ان فرقہ پرستوں کو کبھی کامیاب ہونے نہ دیں اور جذبے میں نہ آئیں، جوش میں نہ آئیں۔ میں آپ کو ایک مثال دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہجرت کرنے کے موقع پر کہاں سے باہر نکلے تھے؟ اپنے گھر سے پیچھے کے راستے سے نکلے تھے۔ کیا فرمائیں گے؟ نا آپ علیہ السلام گھر کے آگے کے دروازے سے باہر نکلے اور ایک مشت مٹی اٹھایا۔ دشمن اپنی آنکھ کھول کے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کو نعوذ باللہ ختم کرنے کی نیت سے، مقصد سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مٹھی مٹی اٹھا کے پڑھ کے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اڑا دیا۔ سب کے سروں پہ وہ مٹی پڑی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام وہاں سے جا رہے ہیں، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پردہ ایسا پڑا کہ میرے نبی کو دیکھ نہیں پائے۔ اللہ نے یہ آپ کو موقع دیا، لیکن آپ غار ثور میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور مدینے کا جو راستہ عام راستہ تھا اسے چھوڑ کر یمن کے راستے سے مدینے کو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ یہ بتاتے ہیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ بھی رکھو، کبھی کبھار جوش سے یعنی ہوش کے ساتھ کام کرنا ہے، اور لیکن ساتھ ساتھ حکمت کو بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ یہ میرے نبی نے ہمیں درس دیا ہے کہ دیکھو اگر میں چاہتا تو عام راستے سے جاتا، اور اللہ جیسے یہاں حفاظت کیا ویسے وہاں بھی حفاظت کر لیتا، لیکن آپ علیہ السلام یہ جو لمبا راستہ تھا یمن کے راستے سے سمندر کے کنارے سے مدینے کو پہنچنے کا، وہ راستہ اختیار کیا اور پہاڑ پہ چڑھے غار ثور پہ۔ آپ نے شاید سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ آپ پیروں کے پنجوں پہ اللہ کے رسول علیہ السلام چڑھ کے گئے، اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ میرے نبی کے قدم مبارک، اس لیے کہ وہ پہاڑ میں بھی دیکھا ہوں بہت پتھریلی پہاڑ ہے کہ بغیر چپل کے چلنے کی وجہ سے میرے نبی کے پیر لہو لہان ہو گئے تھے، پورا خون بھر گیا، چل نہیں پا رہے تھے، اس لیے کہ پورا قدم رکھیں گے تو پیچھے والا جو کھوجی ہوگا جو قدموں کو تلاش کر کے پہنچ نہ جائے، اس وجہ سے میرے نبی نے قدموں کو پورا نہیں رکھا۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی چل رہے تھے، جب آپ سے چلا نہیں جا رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں میں میرے نبی کو اٹھا لیا تھا
جی ہاں، آپ نے ہمیں حکمت بھی سکھایا ہے، دور اندیشی بھی سکھایا ہے، جوش بھی سکھایا ہے، جذبہ بھی سکھایا ہے۔ ان ساری چیزوں کو رکھ کر علماء کو اپنا رہبر و قائد مان کر ہر میدان میں اگر ہم کام کرتے ہیں، ان کے مشوروں سے کام کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ ضرور کامیابی ہمارے لیے عطا فرمائے گا۔ بس میں ان چند کلمات کے ساتھ مولانا جمیل صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے مجاہدے کے ساتھ، ماشاءاللہ آپ کے خاندان والوں نے بھی آپ کا تعاون کیا، ساتھ کیا، اور یہ زمین بھی آپ کے والد محترم کی تھی، تو ماشاءاللہ والد صاحب کے کہنے پر یا ان کی گزارش پہ اس کو آپ نے تا قیام قیامت اللہ کی ملکیت بنا دیا۔ میں آپ کو یہ صاف کہہ دوں گا کہ یہ اللہ کی ملکیت ہے، یہ نہ اب جمیل صاحب کی ملکیت ہے، نہ ان کے والد صاحب کی ملکیت ہے، نہ ان کے بھائی کی ملکیت ہے، یہ ہے اللہ کی ملکیت۔ تا قیام قیامت یہ اللہ کی زمین ہے، یہاں سے انشاءاللہ اللہ کا نام روشن ہوگا، نور پھیلے گا، علم کے پھیلنے کا سبب یہ جگہ بنے گی۔ تو انشاءاللہ آپ بھی دعا کریں اور یہاں سے جاتے وقت اٹھ کے جائیں۔ ایک مثال میں کہنا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا، جو آفیسر تھے KAS، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے مولانا، ہماری خواہش ہے اور ہمارے گھر والوں کی خواہش ہے کہ آپ ہی آ کے نماز پڑھائیں۔ میں نے مان لیا، پہنچا، کہا کہ کیا قصہ تھا، اس لیے کہ یہاں بھی تھے، آپ نے مجھ سے ہی گزارش کی، تو انہوں نے کہا کہ میرے والد کا جامع مسجد سے بڑا گہرا ربط تھا، گہرا تعلق تھا۔ تو پھر انہوں نے کہتے کہتے مجھ سے کہا کہ ایک مرتبہ میرے والد سائیکل پہ مسجد گئے اور جب واپس آئے تو پیدل آئے، تو مجھے احساس ہوا کہ کہیں والد صاحب کی سائیکل چوری تو نہیں ہو گئی۔ تو میں نے والد صاحب سے پوچھا، کوئی اٹھا کر تو نہیں لے کے گیا، چوری تو نہیں کر لیا؟ تو ان کے والد صاحب نے جو جواب دیا اور انہوں نے اپنے الفاظ میں جو مجھ سے کہا آج بھی مجھے یاد ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان کے والد صاحب ان کو کہا کہ مولانا ریاض الرحمن صاحب نے آیت پڑھی تھی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے جنت کے عوض میں تمہارے مالوں کو بھی خرید لیا ہے، جانوں کو بھی خرید لیا ہے۔ اب یہاں اس وقت جامع مسجد تعمیر ہو رہی تھی، کون ہے جنت کو خریدنے والا؟ میرے پاس تو جیب میں ہاتھ ڈالا تو کچھ بھی نہیں تھا اور جنت خریدنا چاہتا تھا، تو اس وجہ سے میں نے اپنی سائیکل کو وہیں حوالے کر دیا کہ اسے حراج پکار کے اس کی رقم کو مسجد کی تعمیر میں لگا دو، انشاءاللہ میں تو یہاں پیدل چل لوں گا لیکن اللہ کے یہاں جنت حاصل کرنے والا بن جاؤں گا۔ حضرت قاری حنیف صاحب ہمیشہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک مائی، بوڑھی مائی میرے نبی کی بارگاہ میں آئی تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا تھا، مائی یہ بال کیوں لے کے آئی ہو؟ تو اس مائی نے جواب دیا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو یہ اعلان کیا تھا جو کچھ ہو لا کے ڈالیں، میرے پاس نہ میری اولاد ہے نہ مال ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اب بچی تو ایک چوٹی کے بال تھے، میں نے اسے بھی کاٹ کے لا کے آپ کے پاس اس لیے دیا تاکہ کسی گھوڑے کی لگام کے کام آ جائیں اور میں بھی جنت میں جانے والی بن جاؤں۔ اس لیے آپ اس مدرسے کے تعاون کا بھرپور خیال رکھیں، ہم سے بھی جو بھی بن پڑے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ بہت سارے تقاضے رہتے ہیں، جو بھی بن پڑے گا انشاءاللہ اسے پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا کریں کہ اللہ رب ذوالجلال میرے لیے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اخلاص و للہیت پیدا فرمائے، ہر قسم کے شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں بڑا ہی شکر گزار ہوں مولانا کا کہ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم تشریف لانے والے تھے، چونکہ حضرت کی طبیعت تھوڑی ناساز سی ہو گئی اور بخار بھی تھی، حضرت کو 2-3 دن سے مسلسل بخار ہے، تو حضرت دامت برکاتہم سے میں نے رات میں بھی بات کیا، حضرت بہت خواہش کر رہے ہیں اور بہت ارادہ، بہت دنوں سے آپ کے آنے کی چاہت لیے ہوئے ہیں،
اور یوں سمجھیے کہ پلک بچھائے ہوئے بیٹھے ہیں، اگر آپ حکم دیں تو صبح آپ کو آ کر لے لیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ ہمت نہیں ہو رہی ہے، تو میں نے سوچا کہ حضرت کی جو شخصیت ہے ہمارے لیے عظیم سرمایہ ہے، اس لیے اگر میں تکلیف دوں تو مناسب نہیں ہے، تو حضرت تشریف نہیں لا سکے، اور حضرت کا پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا کہ حضرت کی آواز ذرا بیٹھی ہوئی ہے، کئی دنوں سے علاج بھی چل رہا ہے، لیکن کس کی دعا میں اللہ نے کیا اثر رکھا ہے مجھے پتہ نہیں ہے، اس لیے یہاں بیٹھنے والے ہر بچے سے، ہر بوڑھے سے، ہر جوان سے، ہر عالم سے، ہر شخص سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے استاذ، ہمارے شیخ اور ہماری ریاست کے امیر شریعت دامت برکاتہم کے حق میں دعا کریں کہ اللہ رب ذوالجلال آپ کی آواز کو کھول دے، اور جو پریشانی ہے اس پریشانی کو اللہ دور کر دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ حضرت ایوب کے بدن میں جو کیڑے پڑے تھے اور کوئی امید بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کیڑے دور ہوں گے، وہ بدبو دور ہوگی، میرے رب نے اسے دور کر دیا۔ ایسے ہی جو بھی ہم سنیں کہے جائیں، ان ساری باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کس کی دعا میں کیا اثر ہے مجھے معلوم نہیں۔ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش ہر ایک سے کرنا چاہوں گا کہ آپ حضرت دامت برکاتہم کے حق میں دعا کریں کہ اللہ آپ کو صحت بھی دے، اور یہ جو آواز کی پریشانی کئی مہینوں سے لگی ہوئی ہے، اللہ اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔